لیلۃ القدر کی رات کب ہے اور اس رات کو کیا کیا اعمال کرنے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس کے متعلق آپ کو تھوڑی سی آگاہی حاصل ہو۔ دیکھیے لیلۃ القدر کی رات کب ہے، اس کی تعین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، البتہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور وہ بھی طاق راتوں کے اندر ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات متعین تو نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر یہ رات کسی نہ کسی رات کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کون سی رات ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات کسی نہ کسی رات میں ہے، اور وہ کون سی وہ معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا آخری عشرے کے طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اگر آپ کو لیلۃ القدر پانا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان طاق راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب لیلۃ القدر کی رات جب ان طاق راتوں میں ہے تو ان طاق راتوں میں کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے؟ کیا کوئی خاص عبادت متعین ہے لیلۃ القدر کی رات میں کرنے کے لیے؟ تو کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں، یعنی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، یہ کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بے شک بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے بخش دیجئے، مجھے آپ معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ سے بخشش کی دعا مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت جامع دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مختصر سی دعا ہے لیکن نہایت جامع دعا ہے، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس رات کو اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے، بالخصوص یہ دعا زیادہ مانگا کرے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائیں، یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کریں۔ ویسے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان طاق راتوں میں تمام رات آپ اللہ کی عبادت کریں، تمام رات آپ عبادت میں گزاریں، جاگیں، اللہ کو منائیں اس رات میں۔ لیکن اگر آپ سے پوری رات عبادت نہیں ہو سکتی تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد 2-4 رکعت آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں اور پھر سو جائیں۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو سحری کے لیے تو بھی سر کوئی اٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے، تو جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو اس وقت وضو کر کے 2-4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ کو جو ہے راضی کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائیں، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اس رات کو۔ تو اتنا تو کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں ان راتوں میں، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ ویسے تو 21، 23 اور 25ویں رات جو طاق راتیں تھی وہ 3 تو گزر گئی، 2 ہی طاق راتیں بچی ہیں، 27 اور 29، یہ 2 ہی راتیں ہمارے لیے بچی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان 2 راتوں میں، اور بالخصوص علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات کو زیادہ امکان ہے لیلۃ القدر کی، تو لہٰذا یہ جو آنے والی جو 27ویں رات ہے، اس رات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس رات میں جاگیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک وقت متعین کریں، مثلا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کم سے کم نماز میں گزاریں، پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مثلا آپ تلاوت میں گزاریں، اسی طرح اتنا ٹائم آپ دعاؤں میں لگا لیں، اور اتنا ٹائم آپ درود شریف اور تسبیحات میں لگائیں، تو اس طرح آپ کی رات ان تمام عبادات میں گزر جائیں گے اور آپ کو ان تمام عبادتوں کا جو ہے ثواب ملے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔